السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللهم صل على سيدنا محمد في اول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر کلامنا۔ نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب اپنا کیسا بھی ہو، اور نصیب اپنا کیسا بھی ہو، واسطہ محمد کا دے کے، واسطہ محمد کا دے کے خدا سے جو مانگو وہ ضرور ملتا ہے۔ ذی وقار صدر اجلاس، بہت ہی محترم سرپرست اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز تمام موقر علماء کرام، شعراء عظام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام اور پردہ نشین خواتین، حضرات اکابرین، اپنی آمد سے اس پروگرام کو مفید سے مفید تر بنا رہے ہیں، اور خصوصاً حضرت مولانا مسعود عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اپنی تشریف آوری سے اسٹیج کو زینت بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ میرے نوجوان دوستو، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو پر لب کشائی کروں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ سیرت پر کچھ لب کشائی کرنا میری بذات و بساطت سے باہر ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنم نہیں دیا جو نبی کی سیرت کا حق ادا کر دے، کوئی ڈکشنری ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا جو نبی کی سیرت کو سمیٹ لے، کوئی شاعر ایسا شعر نہیں کہا جو نبی کی کما حق ہو مدح سرائی کرے، کوئی مقرر ایسی تقریر نہیں کی جس میں نبی کی تعریف کا حق ادا ہو جائے۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ حاضرین مجلس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف اور بے شمار پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو رب کائنات نے عرش پر لکھ کر بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو جبریل نے شب معراج میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو اسرائیل نے عالم دنیا میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وصیت میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حضرت نوح نے اپنی کشتی میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حضرت ابراہیم نے اپنی مناجات میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حضرت اسماعیل نے اپنی اولاد میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حضرت موسیٰ نے اپنی دعاؤں میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حضرت عیسیٰ نے اپنی بشارتوں میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو خالق کائنات نے اپنی آسمانی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ جی
ہاں آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو حضرت آمنہ نے یہ کہہ کر بیان کیا کہ جب سے یہ بچہ پیٹ میں آیا ہے میں چلتی ہوں تو درخت جھک کر سلام کرتا ہے، کنویں میں پانی لانے کے لیے جاتی ہوں تو پانی کنویں کے منڈیر تک آ جایا کرتا ہے، اگر کوئی روڑا یا پتھر زیر قدم آتا ہے تو روئی کی طرح نرم ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریک کمرے میں تبسم فرماتے ہیں تو اماں عائشہ کو گمشدہ سوئی مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جب آپ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند شق ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو ابو جہل کے ہاتھوں میں کھنکر نے بیان کیا ہے۔ عزیزان ملت، میں نے یہ جتنی سرخیاں بیان کی ہے وہ سب یا تو قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ ہوگا یا کسی حدیث کا مفہوم ہوگا۔ حاضرین مجلس، ہر نبی کی سیرت، عادت، تعلیم و تربیت اور حسن اخلاق کا آغاز ان کی پیدائش بعد ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤ اپنے نبی کی سیرت پر، اپنے نبی کی شان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام پر کہ آپ کی پیدائش سب سے بعد میں ہوتی ہے، لیکن آپ کی سیرت کا آغاز سب سے پہلے پیدائش سے پہلے ہوتی ہے۔ چنانچہ خالق ارض و سما نے ایک جلسہ کیا، اس وقت ایک جلسہ کیا جب آدم نہ تھے، شجر و حجر نہ تھے، شمس و قمر نہ تھے، زمین و آسمان نہ تھی، ستارے سیارے نہ تھے، دنیا کی چمک دمک نہ تھی، جبل و جبال نہ تھے۔ جلسہ کا نام دیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلسہ کا مقرر مبصر خود اللہ رب العزت۔ جلسے کے سامعین حضرات انبیاء علیہ السلام کی مقدس ارواح۔ قرآن نے جلسے کا نقشہ اور اس کا منظر بیان کیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے کہا اے نبیوں میں تم کو نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، شریعت دوں گا، امت دوں گا، شریعت چلانے کے لیے گاؤں اور قریہ بھی دوں گا، لیکن یاد رکھو ایک بات سن لو، ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد ایک آخری نبی آئے گا۔ نبی کون ہوگا؟ مصدق لما معکم، تمہاری تصدیق کرے گا، تمہارا پرچار کرے گا، تمہارا نام بلند کرے گا اور تمہارے تذکرے کو زندہ رکھے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کیا تم اس کی نبوت کو مانتے ہو؟ کیا تم سب اپنے دور میں اس کے آنے کی بشارتیں دو گے؟ کیا تم سب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اور کیا تم اپنے زمانے میں اس کی نبوت کا اعلان کر کے اس کی مدد کرو گے؟ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے کہا کیا مانو گے، اقرار کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر دستخط کرو گے، اس پر پکا عہد و پیمان اور وعدہ کرو گے؟ قالوا اقررنا، سب نبیوں نے ایک زباں ہو کر کے کہا اقررنا، اے باری تعالی ہم نے مان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور خاتم الانبیاء والمرسلین مان لیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، سائن کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود اللہ رب العزت گواہ ہوں اس بات پر کہ تم سب نے اقرار کر لیا اور میں بھی اپنا دستخط کر کے اس عہد و پیمان کو اور مضبوط کر دیتا ہوں۔ عزیزان ملت، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح میں کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرات گرامی، میں حیران و شزدر ہوں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ وسیع ہیں، اس کے باوجود
احسان جتلا رہے ہیں، حالانکہ تورات نازل کیا احسان نہیں جتلایا، انجیل نازل کیا احسان نہیں جتلایا، زبور نازل کیا احسان نہیں جتلایا، قرآن نازل کیا احسان نہیں جتلایا، بے شمار صحیفے نازل کیے احسان نہیں جتلایا، سمندر بنایا احسان نہیں جتلایا، 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا اور کھلایا احسان نہیں جتلایا، پہاڑوں کو وسعت دی احسان نہیں جتلایا، آدم کو عظمت دی احسان نہیں جتلایا، نوح کو طوفان سے بچایا احسان نہیں جتلایا، ابراہیم کو آگ سے بچایا احسان نہیں جتلایا، اسماعیل کو چھری سے بچایا احسان نہیں جتلایا، موسیٰ کو دریا سے بچایا احسان نہیں جتلایا، عیسیٰ کو سولی سے بچایا احسان نہیں جتلایا، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا احسان نہیں جتلایا، اے انسان تجھے پیدا کیا احسان نہیں جتلایا، تیری آنکھ کو بنایا، تجھے کان دیا، سونے کے لیے ناک، چکھنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے پاؤں، چھونے کے لیے ہاتھ دیا احسان نہیں جتلایا۔ مجھے کہنے دیجئے کائنات کا ذرہ ذرہ انسان تیرے قدموں میں رکھ دیا مگر احسان نہیں جتلایا، لیکن جب میرے نبی کی تخلیق کی باری آتی ہے تو قرآن بول پڑا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، کہ آج پوری انسانیت پر احسان کر رہا ہوں، محمد کو تمہاری جھولی میں ڈال رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو چیز میرے خزانے میں بھی ایک تھی، نرالی تھی، انمول تھی، قیمتی تھی، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ سب بولو کیا یہ احسان جتلانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ضرور احسان جتلانا چاہیے تھا۔ وقت بہت کم دیا گیا ہے، اس لیے مسلمانوں آؤ آج یہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ، بیوی، بچے اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب اور مطلوب مانیں گے اور بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے اگر کامل مومن بننا چاہتے ہیں۔ جاتے ہوئے اکابرین کے طرز پر عمل کرتا ہوں اور میں بھی اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں اور کہتا ہوں لا يمكن الثناء كما كان حق، لا يمكن الثناء كما كان حق۔ بعد از خدا بزرگ تو قصے مختصر، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔